امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے، ان کا دن منایا جائے؟ تو دفاع امیر معاویہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ میرے امام کا جس وقت میں نے یہ قول پڑھا تو دل کے غنچے کھل گئے کہ میرے امام نے جو وجہ بیان کی، خدا کی قسم وہ وجہ بھی محبت اہل بیت والی ہے۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا بیان کی؟ یہی صفحہ فتاوی رضویہ کا، پنڈی کا ایک شیطان ہے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ محرم الحرام کو کالا لباس پہننا یہ خاص یہ شیعوں کی مشابہت ہے، اور ان دنوں کالا لباس پہننا حرام ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو شمشیر اعلیٰ حضرت کہلوانے والا وہ حنیف قریشی، اس نے کالا لباس بھی پہنا محرم الحرام کے عین ان دنوں میں، اور پھر چہرہ بھی سیاہ کر کے، پیچھے سارا ماحول بلیک کر کے، سیاہ کر کے اس نے وہ پڑھ رہا ہے، یعنی وہ جو ذاکروں والا جو سارا کام ہے وہ کر رہا ہے، اور کہتا اپنے آپ کو شمشیر اعلیٰ حضرت ہے۔ اس نے بھی یہ صفحہ پیش کیا فتاوی رضویہ کا، لیکن جب میں نے نیٹ سے اس کا بیان سنا تو تھوڑی سی حیرت ضرور ہوئی کہ فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہے، لیکن افسوس کہ جب وہ مقام میں نے کھول کے پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ کتنے بڑے غدار ہیں مسلک کے، کہ آگے پیچھے کی عبارت چھوڑ کے بیچ والی عبارت پڑھ کے اپنے گندے مسلک کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اور بہتان باندھا اعلیٰ حضرت نے کہ اعلیٰ حضرت نے یوں لکھا ہے۔ اب وہ عبارت میں شروع سے پڑھوں گا اور بیچ میں پھر بتاؤں گا کہ یہ لوگ کتنے غدار ہیں مسلک کے۔ آج اس وقت ہم ان کے خلاف بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ بڑے اپنے آپ کو ان کے محب کہتے ہوئے دیکھو انہوں نے یہ کام کیا تو یہ کام کیا۔ اب ساتھ یہ بھی سنو کہ غدار کتنے ہیں مسلک کے، اور اعلیٰ حضرت کی سوچ کس انداز میں وہ غلط انداز میں وہ بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جس وقت صحابہ کرام علیہ الرضوان کے مراتب بیان کیے کہ سب سے پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا، پھر خلفائے راشدین، پھر اشراف مشرا، پھر بدری صحابہ، ترتیب بیان کرتے کرتے آخر میں فرماتے ہیں رہے امیر معاویہ تو ان کا درجہ ان سب کے بعد ہے، یعنی تمام صحابہ، ان صحابہ کے بعد خلفائے راشدین، اشرا مبشرہ، بدری صحابہ، فتح مکہ سے پہلے والے، ان تمام کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے، لیکن ہے یہ صحابی رسول۔ کہتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام رفیع و شان منی تک ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں۔ آج حضرت امیر معاویہ کا جب نام لے تو کوئی یہ نہ کہے ہم انہیں حضرت مولا علی کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں، تو مولا علی کا مقام تو بڑا اونچا، سبحان اللہ، بڑا اونچا، حضرت امیر معاویہ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ کہتے ہیں دور دراز منزلیں ہیں جن ہزاروں ہزار راہبار برق کردار، کہتے ہیں کہ ایسا گھوڑا دونوں کے مقام کے اندر اتنا فرق ہے کہ ادھر سے حضرت امیر معاویہ کے مقام سے کوئی برق رفتار گھوڑا، بجلی کی رفتار سے چلنے والا، آگے کہتے ہیں سبا رفتار، ہوا سے باتیں کرنے والا گھوڑا، کہتے ہیں ہزاروں سال دوڑتا رہے، لیکن بیچ میں فاصلہ اتنا ہے کہ قطع مسافت نہ کر سکے، وہ مسافت بیچ والی کبھی ختم نہ ہو، اتنا مقام ہے حضرت مولا علی کا، اور ایک طرف حضرت امیر معاویہ کی شان۔ مگر فضل صحبت و شرف سعادت خدائی دین ہے، اللہ نے عطا کی، منصب صحابیت ان کو بھی ملا۔ کہتے ہیں جس سے مسلمان آنکھ بند نہیں کر سکتے اور ان پر لان تان یا ان کی توہین و تنقید کیسے گوارا رکھے، اور وہ کیسے سمجھ لیں کہ مولا علی کے مقابلے میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ بر بنائے نفسانیت تھا۔ کہتے ہیں نفس کی خواہش پہ نہیں کیا،
साहिब ईमान मुसलमान, ये लफ्ज़ सुनना मेरे इमाम के, साहिब ईमान मुसलमान ख्वाब व ख्याल में भी ये बात नहीं आ सकती सुभान अल्लाह कि हज़रत अमीर मुआविया पे तान करे। जुबान से कहना तो बड़ी दूर की बात, किसी के ख्वाब व ख्याल में भी ये बात नहीं आ सकती। ये है आला हजरत की सोच कि किसी सहाबी के बारे में ख्याल भी, बुरा ख्याल भी, तानो तशनी वाला ख्याल भी नहीं आ सकता। राजपिंडी का कोई शाह उठ के हजरत अबू सुफियान पे भौंके, हजरत हिंदा पे भौंके, हजरत वाशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे भौंके कि हजरत अमीर मुआविया पे तान करे, हम उस शाह की माने या अपने इमाम अहमद रजा की माने। सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं ख्वाब में भी नहीं आ सकता। अब वो बात जो उस पिंडी के कुरैशी ने की, पिछली बात सारी छोड़ दी। आला हजरत ने ये लिखा है कि हजरत अमीर मुआविया पे तान भी किसी मुसलमान के ख्याल में भी नहीं आ सकता। अगली बात उसने कर दी, और ये वो बात कि हम हजरत अमीर मुआविया का दिफा क्यों करते हैं। सुनना ये लफ्ज कहा, हम तो बिहम्दिल्लाह, ये मेरे इमाम के लफ्ज है, हम तो बिहम्दिल्लाह सरकारे अहले बैत के गुलाम खाना इजाद है, यानी हम तो हुजूर की अहले बैत के गुलाम हैं, हमें अमीर मुआविया से क्या रिश्ता। ये लफ्ज मेरे इमाम ने लिखे। अब ये लफ्ज उस पिंडी के शैतान ने भी पढ़े, बताओ रज़िया से लिखा। देखो आला हजरत ने लिख दिया कि हम तो अहले बैत के गुलाम हैं, हमारा अमीर मुआविया से क्या रिश्ता। अगली बात की ही नहीं, और जो पीछे मेरे इमाम ने लफ्ज बोले वो भी बयान नहीं किए कि जो अमीर मुआविया पे तान करे उसका भी मुसलमानों से कोई रिश्ता नहीं। मुसलमान की तो तारीफ क्या है, उसके ख्याल में भी ये वहम नहीं, ख्याल में भी नहीं आ सकती ये सोच तानो तशनी वाला। कहा अमीर मुआविया से क्या रिश्ता कि खुदा ना खास्ता हम इनकी हिमायत बेजा करें। अब इतनी बात उसने की, आगे लफ्ज नहीं बोले कि हम बेजा हिमायत नहीं करते, करते हैं तो क्यों करते हैं। मेरे इमाम कहते हैं हम अमीर मुआविया की हिमायत करते क्यों हैं, मगर हाँ अपनी सरकार की तरफदारी और इन का इल्जाम में बदगोया से बरी रखना मंजूर है कि हमारे शहजादा अकबर हजरत सिब्ते अकबर इमाम हसन मुज्तबा ने हस्बे बशारत अपने जद्दे अमजद हजरत सैयदुल मुरसलीन के बाद इख्तिताम में मुद्दत खिलाफत राशिदा ऐन मार्के जंग में हथियार रख दिए और अमीर मुआविया के मामला सुपुर्द कर दिया। हम दिफा अमीर मुआविया करके हमारा इनसे क्या रिश्ता कि बेजा इनकी हिमायत करें। हम हिमायत इसलिए करते हैं कि हजरत इमाम हसन पे कोई तान ना कर सके कि उन्होंने ऐसे बंदा से सुलह की जो सुलह के काबिल ही नहीं था। हम दिफा करके बताते हैं जिससे इमाम हसन सुलह करने उसमें किसी किस्म की कमी नहीं रहती। अगर कमी हो भी जब सुलह मेरे इमाम ने कर ली है, वो खिलाफत का हकदार था इसलिए खिलाफत सौंपी है, उसके हाथ पे बैठ करके ये बताया है लोगों ये खिलाफत का अहल है। अगर अहल ना होता हमारे घर का तो वकार ये है यजीद अहल नहीं था, जान दे दी है लेकिन उसके हाथ पे बैठ नहीं की। अगर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी खिलाफत के अहल ना होते, इमाम हसन जान दे देते, उनके हाथ पे बैठ न करते। हम अमीर मुआविया का दिफा करते सिर्फ इसलिए है ताल्लुक हमारा अहले बैत से है, दिफा इसलिए करते हैं कि कोई नाम नेहाद वीर उठ के इमाम हसन की सियादत पे हमला न करे। हम दिफा करके बताते हैं पहले अगरचे कमी है लेकिन जब सुलह कर ली है, सुलह करके मेरे इमाम ने बताया है ये खिलाफत का भी हकदार है, मुसलमानों का अमीर बनने का भी अहल है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सहाबी नबी जन्नती जन्नती। और देखो
آج جن کو یہ مروڑ بھی اٹھتا ہے کہ داتا صاحب میں جو کچھ ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سید تھے کچھ تو خیال کرتے، تمہارے والا حضرت نے کہا سید جتنا بھی بے عمل کیوں نہ ہو، سید کتنا ہی بے عمل کیوں نہ ہو، اس کا ادب کیا جائے۔ ہم کہتے تو نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں۔ فتاوی رضویہ کا یہ صفحہ دکھا کے وہ حنیف قریشی وہ جھوٹا اعلیٰ حضرت پہ یہ الزام لگاتا ہے اور ان رافضی سیدوں کو فکر رضا کی چھتری کے نیچے چھپانا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے فکر کے فکری بیٹے جب تک زندہ ہیں مسلک رضا میں، تب تک تمہاری خباثت نہیں چل سکتی۔ دیکھو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال پوچھا گیا سید کے بارے میں، پوچھا کہ سید کا کوئی بھی مشرب ہو، مشرب سے مراد مذہب، اور کیسے ہی اعمال کا ہو، نار دوزخ سے بری ہے؟ سوالیہ انداز، کیا وہ نار دوزخ سے بری ہے؟ کیسا ہی مذہب کیوں نہ ہو، کیسے ہی اعمال کیوں نہ کرتا ہو؟ اور ثبوت میں ایت تطہیر و حدیث اکرموا اولادک کہ میری اولاد کا احترام کرو، حضور نے فرمایا یہ بدلے میں ایت تطہیر پیش کرتا اور حدیث پیش کرتا ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ سید جو بھی ہو، جو بھی مذہب ہو، جو بھی عقیدہ بنا لے، اس پہ نار دوزخ حرام ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو سنو میرے امام کا جواب۔ اب اس بندے نے بھی یہ والا صفحہ چھپایا اور اگلا صفحہ نکال کے لوگوں کو دکھایا۔ وہ اگلا پہلے پڑھ دوں میں، کہتا ہے دیکھو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ہاں سلامت ایمان کے اعمال کیسے ہی ہو، کہ سید کے اعمال کیسے ہی ہو، اللہ عز و جل کے کرم سے امید واسطی یہی ہے کہ وہ اس کے علم میں سید ہیں، جو اس کے علم میں سید ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان سے اصلاً کسی گناہ پر مواخذہ نہ فرمائے گا، کسی گناہ پر مواخذہ نہ فرمائے گا۔ اب اعلیٰ حضرت کا جواب سننے سے پہلے میں تھوڑا سا وقت آگے پر ہو جائے گا، 5-10 منٹ اس میں گھبرانا نہیں، چونکہ موضوع بڑا اہم ہے اور بات آخری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد کے اندر کہ سید بے عمل جتنا مرضی کیوں نہ ہو، وہ بے نمازی ہو، شرابی ہو، بے عمل کتنا کیوں نہ ہو، اس کا ادب کیا جائے گا، منصب سیادت کی وجہ سے ادب کیا جائے گا۔ عقیدہ ٹھیک ہے لیکن ہے بے عمل، ہے بے عمل، کسی رافضی کے پاس جا کے نہیں بیٹھتا، ہے پکا سنی لیکن ہے بے عمل، کہتے ہیں ادب کیا جائے گا۔ اور اگر سید کا عقیدہ خراب ہو جائے اور خراب ہو حد گمراہی تک کہ جس میں گمراہی کا فتویٰ لگے، تو کہتے ہیں پھر بھی کچھ لحاظ کیا جائے گا اس کی سیادت کا، پھر بھی ادب کیا جائے گا۔ اور حد گمراہی کیا ہے یہ بھی سن لو، اگر کوئی سید تفصیلی بن جائے، تفصیلی یہ ہے کہ کوئی ہمارا عقیدہ ہے اجماعی کہ رسول اللہ کے بعد، تمام نبیوں کے بعد، تمام صحابہ میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ سارے بولو، صدیق اکبر کا۔ سارے نہیں بولے، لگتا ہے شک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا۔ سارے بولو کس کا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اجماعی عقیدہ اہل سنت کا۔ اگر کوئی سید یہ عقیدہ بنا لے کہ صحابہ میں سب سے پہلا نمبر حضرت مولانا علی کا ہے، افضلیت صدیق اکبر کا منکر ہو، تو میرے امام کہتے ہیں ایسے سید کو کہا جائے گا یہ تفضیلی ہے، اور یہ ہے عقیدہ گمراہی کا، اس پہ گمراہی کا حکم لگے گا۔ کہتے ہیں ایسے تفضیلی سید کہ جس کا صرف یہ عقیدہ ہو، بقیہ کسی صحابی پہ تان نہ کرے، صرف اتنا عقیدہ، تو یہ گمراہی تک رہے گا۔ کہتے پھر بھی اس کی سیادت کا لحاظ کریں گے کہ سید ہے، چلو ادب احترام کرے، لیکن کہتے اگر کوئی سید ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھے اور ساتھ رسول اللہ کے کسی صحابی پہ تان کرے، کسی صحابی پہ حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک
کسی صحابی پہ تان کرے، کہتے اب وہ تفصیلی نہیں، وہ رافضی بن جاتا ہے۔ اور ہماری اصول کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو رافضیت یہ کفر ہے، رافضیت کفر ہے۔ سارے بولو رافضیت کیا ہے؟ کفر ہے۔ رافضیت کفر ہے۔ جو کسی صحابی پہ تان کرے وہ صرف تفصیلی نہیں، وہ رافضی بن جائے گا۔ اب جو رافضی ہے، جب اس کے اندر کفر آیا تو سیادت تو متعلق ہے ایمان کے ساتھ، جب ایمان نہ رہے تو پھر سیادت بھی نہیں رہتی۔ سید ہونے کا ادب احترام تب تک ہے جب تک ایمان سلامت ہے، اور ایمان نہیں تو سیادت نہیں، پھر کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں، بلکہ ایسوں کا ادب کرنا گناہ ہے۔ ایسوں کا ادب کرنے پہ رب ذوالجلال گناہ دے گا جو ایسے رافضی کی تعظیم کرے اور اس کا ادب کرے۔ اب سنو میرے امام کے لفظ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پوچھا کہ سید وہی مشرب رکھے کہ نارے جہنم میں نہیں جائے گا؟ تو میرے امام کہتے ہیں سید کوئی مشرب رکھتا ہو، یہ لفظ تو بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع ہے کہ کوئی مشرب رکھتا ہو۔ آج کل تو بہت مشرب، بہت مذہب صریح کفر اور ارتداد کے ہیں۔ کون کون سے نام لیے میرے امام نے؟ اور آج پہلے تو تھا کہ ہم حکمت عملی کہ چلو نام نہ لیں، اب دور ایسا ہے کہ جب تک ہم شرع عام ہر لفظ بیان نہ کریں تب تک لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ بد مذہب کہیں تو صرف قادیانیوں کی طرف دھیان جاتا ہے، صرف ہندوؤں اور سکھوں کی طرف دھیان جاتا ہے، جو اپنی صفوں میں چھپے ہیں بد مذہبوں کا ان کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ تو اس لیے نام لوں گا۔ فرمایا آج تو بہت مذہب ایسے ہیں جو کفر و ارتداد والے ہیں، جیسے قادیانی، نیچری، رافضی، وہابی، چکڑیالوی، دیوبندی وغیرہ ہوں، جو یہ مشرب رکھے ہرگز سید نہیں، ہرگز سید نہیں۔ سارے بولو جو قادیانی ہو وہ سید نہیں، جو قادیانی ہو وہ سید نہیں ہو سکتا، جو نیچری ہو وہ سید نہیں، جو رافضی ہو وہ سید نہیں، جو وہابی دیوبندی ہو وہ بھی سید نہیں۔ بے شک میرے امام نے قرآن کی آیت پیش کی، بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ آج جو جس کا سلسلہ نسب کے اندر سینکڑوں نام آئے، پھر جا کے اس کا تعلق حضرت امام حسن یا حسین سے ملے اور وہ نبی پاک علیہ السلام کی آل میں قرار پائے۔ فرمائی جہاں تو نبی کا سلبی بیٹا تھا، نبی کا بیٹا، تو جس وقت رب ذوالجلال طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا، تو نبی نے کہا اللہ میرا بیٹا، تو فرمایا لیس من اہلک، لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ حقیقی بیٹے کو کہا جس کا عقیدہ نبی کے عقیدے پہ نہیں تھا، اللہ نے حقیقی بیٹے کو کہا نہیں یہ تمہارا بیٹا نہیں رہا۔ تو آج صدیوں بعد سید ہونے کا دعویٰ کرے، اگر وہ عقیدے سے پھسل جائے تو وہ نبی کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سیدہ کائنات کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ سید وہی ہے جو آج حضرت امام حسن و حسین کے عقیدے پہ ہے، حضرت امام حسن و حسین کے عقیدے پہ ہے۔ آج بہت سے آگ اسے ہیں سیدوں میں ابن سبا، بہت سے آگ اسے ہیں سیدوں میں ابن سبا، ڈھونڈ کے ان کی مرمت کیجئے۔ یہ وقت ہے کہ یہ نہیں کہ سید ہے تو چلو جانے دو۔ میرے امام نے کہا سید کا ادب تب تک ہے جب عقیدہ خراب ہو، حد گمراہی تک رہے، لیکن جب وہ کسی صحابی کو پہنچے پھر اس کی سیادت ختم ہے، پھر ادب نہیں کیا جائے گا، پھر وہی حال کیا جائے گا جو داتا صاحب نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہم بتانا اب بھی کہتے ہیں وقت ہے آ جاؤ، وقت ہے آ جاؤ۔ داتا صاحب نے تمہیں جوڑ کے بتایا
کہ سیدھی سڑک یہ نہیں جس پہ تم چل پڑے ہو، یہ تو ایران کو جاتی ہے، مدینہ شریف کی طرف سڑک وہی جاتی ہے جس پہ پہلے تھے۔ یہ جتنے حجت الاسلام کہلانے والے آج جب بھٹکے ہیں تو دادا صاحب کے سٹیج پہ ایک منٹ بھی بول نہیں پائے، تو یہی ہے کہ بولے گا وہیں وہ جو حضرت دادا صاحب کے عقیدے پہ ہوگا۔ میں اس موقع پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج وہ لوگ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کا بغض سینے میں لے کے اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ چند دن پہلے یہ لاہور کے اندر ایک کانفرنس ہوئی، نام تو تھا عزت رسول کانفرنس، لیکن آپ وہ پوری کانفرنس شروع سے لے کے آخر تک سنیں، عزت رسول اور عزت بطول کانفرنس، پوری کانفرنس سنیں، اس میں کسی کا خطاب عزت رسول، ناموس رسالت اور ناموس فاطمہ الزہرا پہ آپ کو نہیں ملے گا، کسی کا نہیں ملے گا۔ جس نے بھی آ کے خطاب کیا یا عزت عرفان شاہ پہ کیا یا عزت حنیف قریشی پہ کیا، کہ جو داتا صاحب ہوا، یہ ان کے ساتھ کیوں ایسا معاملہ بنا، عزت رسول کی بات ہی کوئی نہیں۔ اور ایک سید کہلانے والا اٹھا اور دعوت اسلامی، چونکہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا اور حقیقی محبت بتائی کہ محبت اہل بیت کیا ہوتی ہے اور محبت صحابہ کیا ہوتی ہے، وہ سید وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں دعوت اسلامی کو جو فنڈ ہے، اس نے تو لفظ ہی اور بولے، طوطا کہہ کے کہا کہ ان کو فنڈ جو ہے وہ یہودی دیتے ہیں، کہتے ہیں کیسی مت ماری گئی تیری، اور ابھی تک ماری ہے۔ نیٹ پہ اس بندے کا خطاب موجود ہے، نام اس کے ساتھ لگتا ہے مفسر قرآن، لیکن حال یہ ہے اینک لگا کے بھی قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن میں لفظ ہے، یہ حافظ بیٹھے ہیں ان سے آپ سن لو، قرآن میں لفظ ہے وَأُخْتِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحْ، ہا ہے شین کے بعد، اور اس نے قرآن سامنے پڑھا پھر اینک بھی لگائی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اینک جب ایران کی بنی لگاؤ گے تو پھر حال یہی ہوگا۔ کسی صحیح العقیدہ سنی سے بناتے تو پھر قرآن بھی پڑھنا آتا، تو اس نے لفظ بولے وَأُخْتِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحْ، ہا کو خواہ بنا دیا، اور پھر یہ نہیں کہ چلو ترجمہ کنز الایمان ہی پڑھ لیتا، کہ لفظ غلط پڑھے تھے ترجمہ تو صحیح کر لیتا، حماقت یہ کہ لفظ بھی غلط پڑھا اور پھر ترجمہ بھی شخ والا کیا، اور سامنے ایک شیخ صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں شیخ صاحب دیکھو تمہارا نام بھی قرآن میں آ گیا، قرآن میں خا ہے ہی نہیں، قرآن میں ہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شخ، اور پھر بڑے جو ہے وہ سختی کے ساتھ خا کو جناب اس نے بیان کیا اور پھر ترجمہ بھی وہی والا کیا۔ اور افسوس یہ کہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں وہ اتنے جاہل کہ ایک بھی ان میں ایسا نہیں تھا جو پیر کی زبان پکڑتا کہ جاہل قرآن تو ٹھیک پڑھ لے، اور تو نے ہمارا عقیدہ خراب کیا ہی ہے، کم از کم قرآن سے بغاوت تو نہ کرو۔ اور پھر حماقت یہ کہ آج تک اس پیر کا بیان ہی نہیں آیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، قرآن میں تو شخ تھا میں نے شخ پڑھ لیا، ترجمہ بھی وہی والا کیا، آگے پھر تشریح بھی وہی والی کی، لہذا میں معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے غلطی میں پڑھا گیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ رجوع کرنے کی توفیق بھی ایمان والوں کو ہی دیتا ہے، بے شک بے شک، انہیں توفیق رجوع کرنے کی اللہ نہیں نہ دے، اللہ پسند ہی نہیں کرتا کہ یہ اہل سنت و جماعت اہل حق کے مسلک پہ رہے، جنہیں رجوع کرنے کی توفیق مل جاتی ہے اللہ انہیں دوسروں کی طرف جانا ان کا پسند نہیں کرتا، لہذا اس کا پسند ہی نہیں اللہ کو کہ یہ مسلک کے رضا پہ چلے، اس لیے رجوع کرنے کی توفیق بھی آج تک نہیں ملی۔ اس لیے یہ بیان کرنا ضروری تھا۔ دعوت اسلامی کے بارے میں کہا کہ یہ یہودیوں سے فنڈ لیتے ہیں، غفران محمود سیاقی جو پنڈی کے کال میں دین بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے اور جاہل سن، جو یہودیت مسجد کا ایک سپیکر گوارا نہ کرے وہ دعوت اسلامی کو اتنا فنڈ دے گی کہ پوری دنیا میں اللہ اس کے رسول کے پرچم کو بلند کرے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو بس اتنا ہی کہیں گے اور کوئی بات نہیں، اتنا ہی کہیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جھوٹوں کے اللہ کی لعنت، بے شک لعنت کا حکم نے اپنی طرف خود ہی پھیلا ہے،
हमने तो लानत अभी नहीं की तुम पे, लानतों का रुख तूने खुद अपनी तरफ फेर दिया, और अल्लाह के कुरान के मुताबिक वो लानतें बढ़ती रहेगी जब तक तुम इससे रुजू नहीं करोगे। या इस पे सबूत दिखाओ कि दावत इस्लामी ने कहां से फंड लिया युक्तियों से, या सबूत दिखाओ, या फिर रुजू करो, वरना लानतों के मुस्तहिक तब तक तुम रहोगे। और ये बता दूं, अल्लाह के फजल से पूरी सुन्नियत के अंदर इस वक्त दावत इस्लामी जो काम कर रही है, खुदा की कसम अहले सुन्नत की कोई तहरीक और कोई जमात ऐसा काम नहीं कर रही जो ड्यूटी अल्लाह ने दावत इस्लामी की लगा दी है। सुभान अल्लाह। आज दावत इस्लामी के खिलाफ बोलना ये पूरी सुन्नियत के खिलाफ बगावत है, और पूरी मसलक के खिलाफ और मसलक के हक अहले सुन्नत और फिक्र रज़ा से बगावत है। और दावत इस्लामी से प्यार करता है, यकीनन वो पूरी सुन्नियत से प्यार करने वाला है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जो सुना अल्लाह समझ कर इस पैगाम को आगे तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए।